ندیم رضا کا سلام. امید ہے بھارت اور اسی طرح سے روس کے اندر بھی یہ چرچا اس کا ہو رہا ہے. اس میں کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات ہوئے ہیں افغان قیادت اور امریکی قیادت کے درمیان. پھر اس کے بعد ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے. ٹرم کیا ہے؟ یہ 1861 کی بات کی گئی ہے کہ جو افغانستان کے اندر اس وقت کے حالات ہیں وہ امریکہ میں 1861 میں ہو چکے ہیں. تو یہ 1861 میں امریکہ میں کیا ہوا تھا، کون سی خانہ جنگی ہوئی تھی، یہ آپ کو اس بارے میں بتانا ہے. اور پھر طالبان کا ترجمان کا انتہائی سخت اسٹیٹمنٹ امریکہ کے خلاف آیا ہے کہ وہ حملہ کرنے میں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی کیونکہ وعدہ خلافی کی جا رہی ہے امریکی قیادت کی طرف سے. نمبر 3 کہ افغانستان میں پاکستان، ایران اور روس، ٹرکی اور بھارت کے کیا مفادات ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں جو بائیڈن اور ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اور پھر طالبان کا کیا ری ایکشن آیا ہے. امریکہ نے ایک بار پھر، جو ہمیشہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہوا کرتا ہے کہ افغانستان کی قیادت کو اور عوام کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، گو کہ فوج کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. جو 4 جولائی تک تقریباً جو بھی 4000 نیٹو کے اور امریکی فوج ہے وہ واپس چلی جائے گی. اور اس کے بعد بھی لیکن افغان عوام کی اور حکومت کی ہر قسم کی مالی مدد اور جو بھی مورلی طور پر اور سیکیورٹی کے طور پر بھی ان کی مدد کی جاتی رہے گی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ 650 امریکی فوجی کابل میں رہیں گے جو ڈپلومیٹس کے لیے یا ایئرپورٹ کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے. تو اس کے بعد مزید افغانستان کے اندر صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن پہلے میں یہیں اس کو معاملہ ختم کروں. امریکہ کا جو مذاکرات وہاں پہ ہوئے ہیں اور جو بائیڈن نے جس طرح سے یقین دہانیاں کرائی ہیں، ماضی میں بھی یقین دہانیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن جس مدعے کو لے کر افغان صدر اور ان کے نائب عبداللہ واشنگٹن پہنچے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر 90 سے زیادہ اضلاع پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے اور مزید وہ پیش رفت ان کی جانب سے آگے کی طرف ہوتی جا رہی ہے. تو اسے لے کے انہیں بھی اپنی گورنمنٹ کا ایک خوف آ رہا ہے کہ وہ چند ماہ تک وہاں پہ رہیں گے حکومت کے اندر یا نہیں رہیں گے، کیونکہ امریکہ ہی کے اداروں کی جانب سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو 6 ماہ نہیں 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ہی کابل پر طالبان حملہ آور ہو سکتے ہیں اور اشرف غنی کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات کے ساتھ یہ وہاں پر آئے تھے اور عبداللہ نے بھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان بھی مذاکرات سے ہٹ جائیں تو افغان حکومت مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. کیونکہ بظاہر ان کے سامنے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، ان حکومت کے سامنے، افغانستان کی جو حکومت ہے، کیونکہ طالبان جس طرح سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور اب جس طرح سے پیش قدمی کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، جو تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ جو انتہائی اہمیت کے جو اسٹریٹجیکلی امپورٹنس جن کی تھی علاقوں کی، قندوز کی، وہ اس پہ کنٹرول کر چکے ہیں اور مزید آگے کی جانب پیش قدمی ان کی جاری ہے. تو یہ وہ تھی. پھر اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات جو میں نے ابتدائیہ میں اپنے کہی ہے، جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے یا ان کو بتایا، افغان قیادت کو بتایا ہے، جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے، جو وہاں پہ لڑائی جھگڑے جاری ہیں، یہ 1861 میں امریکہ میں بھی اس طرح کی خانہ جنگی ہو چکی ہے. لیکن اس خانہ جنگی جو امریکہ میں ہوئی تھی 1861 سے 65 تک مکمل وہ ہو گئی تھی. لیکن افغانستان کے عوام جو ہیں پچھلے 40 سال سے سفر ہو رہے ہیں. جب سے رشیا داخل ہوا اس کے جانے کے بعد بھی خانہ جنگیاں ہوتی رہیں. طالبان کی گورنمنٹ آئی 96 میں، اس کو 2001 میں گرا دیا گیا. اس دوران بھی اور اس سے اب تک افغان عوام مارے جانے.
اور امریکہ کے صدر نے جس طرح سے کہا ہے کہ 1861 میں جو ان کو وہاں پہ عوام کو سامنا کرنا پڑا تھا، اس میں بھی کوئی تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے، لیکن وہاں جو سول وار ہوئی تھی اس میں کہتے ہیں کہ جنوبی اور مشرقی علاقے جو تھے وہاں پہ ان کی آپس میں ہوئی تھی کہ 11 ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ حبشی جو غلام تھے انہیں آزاد کرنے کے اوپر ایک وہاں پہ مدعا چلا تھا کہ جو جنوبی علاقہ تھا وہ بڑا یعنی کہ ترقی یافتہ تھا، اور حبشی غلام جو سیاہ فام باشندے تھے انہیں اپنی صنعتوں میں دھکیلا جاتا تھا، وہی ان کی صنعتوں کو آگے بڑھا رہے تھے، محنت مزدوری وہ کیا کرتے تھے، اور شمالی علاقوں نے کہا تھا ان کو آزاد کیا جائے غلاموں کو۔ اس کے اوپر وہاں پہ جنگ شروع ہوئی تھی، پھر ابراہم لنکن نے اس جنگ کو ختم کیا تھا فتح کی صورت میں، اور حبشی غلاموں کو آزاد کیا گیا تھا۔ گو کہ ابراہم لنکن سفید فام تھے وہ بھی، لیکن سیاہ فاموں سے ان کا اس طرح سے وہ نفرت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو آزادی دی، اور اسی پاداش میں ابراہم لنکن کا قتل کر دیا گیا تھا۔ اب میں آتا ہوں طالبان کی طرف۔ جو طالبان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اوپر جو 650 امریکی فوجیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے، ڈپلومیٹس کو وہاں رہیں گے، اس میں طالبان نے کہا ہے کہ جو دوحہ معاہدے سے امریکہ انحراف کر رہا ہے، اور جو 4 جولائی کے بعد بھی اگر یہاں پہ فوجی رہتے ہیں، گو کہ پورا انخلا ہونا ہے 9/11 کی دوسری یعنی 20ویں برسی کے موقع پر انخلا مکمل ہونا ہے، اور یہی باتیں بازگشت ہو رہی تھی کہ 4 جولائی کو نکل جائیں گے، لیکن اب یہ اسٹیٹمنٹ کا آنا کہ 650 امریکی فوجی وہاں رہیں گے، اور اس سے طالبان نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایک بھی اتحادی فوجی افغانستان کی سرزمین پہ رہا، اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، کیونکہ جو دوحہ معاہدہ فروری 2020 میں ہوا تھا اس میں طے پایا تھا طالبان کے ساتھ، نہ کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ، یہ طے پایا تھا کہ ایک بھی فوج امریکہ کا اور نیٹو اتحادی فوج کا افغانستان کی سرزمین پہ نہیں ہوگا، اور طالبان کے تمام قیدی اسیر جو تھے وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ اس میں اس ایگریمنٹ سے طالبان آگے کی سینٹرل ایشیا سارا یہیں سے جا رہا ہے، تو پھر نہ پاکستان ترقی کر سکے گا، نہ خطے کے ممالک ترقی کر سکیں گے، اور نہ ہی امریکہ میں بھی امن آ سکے گا اگر یہاں پہ حالات مزید بڑھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، کیونکہ ٹرکی نے بھی کہا ہے کہ اس کی فوج وہاں پہ رہے گی، اور پاکستان بھی اس کی حمایت کرے گا۔ جو اتحاد بن چکا ہے پاکستان، ٹرکی، ایران اور چائنا، یہ بلاک انتہائی یعنی مستحکم بلاک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ بھارت کو اس خطے میں ایک اس کا اثر و رسوخ چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ وہ موقع ہے، میک اور بریک کا وقت ہے۔ اگر اس وقت کوئی بہتر فیصلے نہ کیے گئے عالمی قیادت کی طرف سے، کیونکہ امریکہ کی یہی وہ رہی ہے، جب بھی اس کا مطلب کسی ملک سے نکلتا ہے اس کو اسی طرح چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جیسے ماضی میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا، جو رشیا جنگ ختم ہوئی، رشیا وہاں سے نکلا، پاکستان کو چھوڑ دیا گیا، پاکستان کے حالات خراب ہوئے، پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، 70,000 سے زیادہ پاک فوج کے جوان اور عوام مارے گئے۔ تو اب وہ وقت دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ گو کہ جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ جو اس وقت جو حالات ہیں 1861 امریکہ والے حالات ہیں، تو کیا ان کے ذہن میں ہے نقشہ سارا خطے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟
انہوں نے تو اپنی جنگ سول وار 4 سال میں ختم کر لی، اس کے بعد دوبارہ اس طرح کے حالات نہیں ہوئے، لیکن اس خطے میں اور افغانستان سے جو وہ جا رہے ہیں، اس بیان کے بعد میرے ذہن میں کافی سوالات ہیں۔ خدا نہ خواستہ جس جانب جو بائیڈن نے اشارہ کیا، اس پہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ابھی تک نہ لکھا ہے نہ بولا ہے، لیکن میں چھوڑے جا رہا ہوں سب لوگوں کو کہ اس جانب ضرور توجہ دیں۔ 1861 سول وار امریکہ کی، یہ جو بائیڈن نے اس موقع پر کیوں اس کا ذکر کیا ہے، کیا واقعی ان کی دانست میں، ان کی نظر میں، ان کی نگاہ میں حالات اسی طرف جائیں گے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس خطے کی قیادت کو، بالخصوص پاکستان کو، افغانستان کو، ایران، ترکی اور تاجکستان، انہیں اس پہ غور کرنا ہوگا، اور اس وقت دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو پھر حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔